بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اب تک ہم مختلف عنوانات پہ بات کرتے رہے اور رمضان کے دوران، رمضان سے پہلے بھی مختلف اعمال کی فضیلتیں اور مختلف احادیث وغیرہ سے ترغیب کہ کیا کرنا چاہیے، ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے، ان باتوں کا تذکرہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ لیکن جب اپنے بارے میں غور کرتے ہیں تو کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں ہمیں معلوم ہے، لیکن بس کرنے میں آگے بڑھنا جو ہے وہ مشکل لگ رہا ہے۔ رمضان کا استثناء ہے کہ رمضان میں تو انسان بہت سی مرتبہ وہ اعمال کر لیتا ہے جو عام سال بھر میں نہیں کر سکتا، لیکن سال کے دوران انسان کے لیے اعمال کو جاری رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں چلتی، بس وہی بات جو شعر میں کہا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کی یہ فضیلت ہے، اس کا یہ حکم ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، آگے بڑھنا ہے، تو بنیادی طور پر بہرحال اب ہمیں اپنے بارے میں یہ سوچنے کی ضرورت ہے، چونکہ رمضان کے اب اخیر کی طرف ہم پہنچ رہے ہیں، تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ارادہ بھی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر ہمت ہار جاتے ہیں۔ جن اعمال میں کوشش کر بھی لی تو وہاں پر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، نئی کوشش کی تو پھر تو ظاہر ہے شروع سے ہی ہمت ہار کے بیٹھ گئے۔ تو اس کی اصل یہ ہے کہ اس میں ہم بنیادی جو وجہ ہے اس پر غور کریں، اس سے کہ بہت سی مرتبہ ہم اسباب پہ جب غور نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے ہمیں مسئلے کا حل نظر نہیں آتا کہ آگے حل کیا کرنا ہے اس کا۔ تو اصل جیسے ہمارا علاج وغیرہ بھی جو ہوتے ہیں ڈاکٹری اعتبار سے، تو اس میں تو ایک تو عام ہوتا ہے کہ اچھا فلانی بیماری ہے، درد سر ہے، بخار ہے، اچھا یہ فلانی دوائی دے دو۔ بعض معالجین وہ ہوتے ہیں وہ دیکھتے نہیں اس کی وجہ کیا ہوئی، اس کی اصل وجہ کیا تھی، اس وجہ تک پہنچو تاکہ اس کو ختم کرو کہ آئندہ یہ سلسلہ جو ہوتا رہتا ہے، درد سر کی جو تکلیف ہوتی رہتی ہے، اس کو وہ ختم ہونا چاہیے، نہیں کہ ہو گیا تو اس کو دبا دو، بلکہ اس کے اصل اسباب کو دیکھو۔ تو یہاں پر بھی ہمیں ضرورت اس کی ہے کہ ہم اصل وجہ دیکھیں کہ وہ کیا وجہ ہے، اور اس وجہ میں ہم، اس سبب میں ہم کچھ کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، تو وہ کیسے کریں۔ ایک تو عام سی وجہ ہے کہ ہم بسا اوقات رمضان میں جو اعمال مقرر کرتے ہیں، چونکہ ہماری ترتیب ایک ہے، ہم گھر وغیرہ سے فارغ ہیں، مشاغل سے فارغ ہیں، کام سے فارغ ہیں، تو رمضان میں ہم ایک ترتیب مقرر کرتے ہیں کہ اچھا اتنی تلاوت ہے، اتنی تسبیحات ہے، اتنا یہ فلانی چیز پڑھنی ہے، فلانی چیز پڑھنی ہے۔ تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان مشاغل سے فارغ کر لیتے ہیں اور ایک کام کے لیے فارغ ہیں۔ اب ہم نے نیت یہ کی ہے کہ اچھا اب ہمیں یہ جاری رکھنا ہے، لیکن رمضان ختم ہوئی تو یہ جو یہاں ہم اپنے آپ کو عبادت کے لیے بالکل ہم نے فارغ کیا ہوا تھا، وہ بات تو ختم ہو گئی۔ ہوتا کیا ہے کہ اب اچھا اب فیملی بھی ہے، اب دوسرے مشاغل بھی ہیں، پھر کام بھی شروع ہو گیا اور مختلف چیزیں آ گئیں، اور انسان یہ سوچتا ہے اچھا مجھے یہ کرنا ہے، یہ کرنا نہیں، آج تو نہیں ہو سکتا، اچھا ٹھیک ہے اب میں کل کوشش کروں گا، کل کر لوں گا۔ دوسرے دن پھر وہی اسی طرح گزر جاتا ہے، اچھا نہیں ٹھیک ہے اب بس ایک دو دن، بس اس کے بعد عید کے دن تھے، اب اس کے بعد میں شروع کرتا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ جب ایک چیز ہاتھ سے چلی گئی، پابندی جب ختم ہو گئی تو اس کی برکت ختم ہو گئی، اب وہ ہاتھ میں آتا ہی نہیں، وہ چیز دوبارہ آتی نہیں۔ اس کے لیے ابھی سے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نظام یہ مقرر کریں کہ ابھی رمضان میں تو یہ نظام ہے، رمضان کے بعد ہمیں کیا ترتیب رکھنی ہے، اپنے عام دنوں کے مشاغل کو دیکھ کر ایک ترتیب مقرر کرنی ہے، اور اس میں انسان زیادہ سے نہیں کم سے شروع کرے۔ رمضان والی ترتیب کو بالکل اب رمضان والی ترتیب ہے، وہ ایک الگ ترتیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی معمول اور اسلاف کا ہمیشہ سے معمول رمضان میں اپنے معمولات بڑھانے کا تھا، یہ رمضان کی ترتیب علیحدہ ہے۔ رمضان کے بعد کے لیے ابھی سے یہ سوچ لیں کہ اچھا میرے پاس کتنا وقت ہوتا ہے،
میں کچھ وقت تلاوت کے لیے، کچھ وقت تسبیحات کے لیے، کچھ وقت فلاں عمل کے لیے، اور کون سا وقت ہے وہ طے کر لے اور کم مقدار میں مقرر کریں، کوئی حرج نہیں۔ کم مقدار اگر ہوگی تو انسان رمضان کے بعد پابندی سے اس کو کرنا شروع کر دے۔ اچھا میں نے اتنا ہی تو کیا ہوا ہے، اتنا اس سے زیادہ تو ہے نہیں۔ کوئی پوچھتا ہے معمولات، نہیں معمولات نہیں ہو رہے ہیں، کتنے؟ 15 منٹ میں ختم ہو جاتے ہیں، آدھے گھنٹے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ آدھے گھنٹے ہم پورے 24 گھنٹے میں نہ نکال سکیں تو وہ معمولات ہی کیا ہوئے ہیں۔ حضرت مفتی احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدثر اللہ فرماتے ہیں کہ شروع کا دور تھا اور حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ مکاتبت جو ہوتی تھی تو اس میں کچھ بتایا معمولات کے سلسلے میں کہ فلاں نہیں ہو رہے، تو فرماتے ہیں کہ معمولات تو اسی وقت معمولات کہا جائے گا جب اس پر عمل ہوتا ہو، جب عمل ہی نہیں ہوتا وہ متروکات ہیں، وہ معمولات ہیں ہی نہیں وہ۔ تو ہمارے معمولات کے اکثر متروکات ہی ہوتے ہیں وہ، لیکن دیکھا جائے تو ان حضرات کے معمولات ہوتے بھی طویل تھے، ہمارا ہے ہی کتنا؟ آدھا گھنٹہ، بہت زیادہ ہو شاید 1 گھنٹہ، یا جن کے زیادہ ہوں، لیکن عام اکثر افراد کے اعتراض سے میں بات کر رہا ہوں۔ اور اتنا وقت تو انسان نکال سکتا ہے، لیکن ٹھیک ہے ابھی سے ہم یہ طے کریں کہ ہمیں اتنا وقت اپنے معمولات کے لیے رکھنا ہے، یہ کام کرنا ہے، جن کے اذکار ہیں، جن کے فلانی چیز ہے، ٹھیک ہے اتنا وقت، اچھا ٹھیک ہے ایک ساتھ 1 گھنٹہ نہیں تو اچھا 15 منٹ یہاں پر، آدھا گھنٹہ یہاں پر، 15 منٹ یہاں پر، اس طریقے سے جو بھی ترتیب ہے ایک ترتیب مقرر کر لیں اور اس کے مطابق ابھی سے طے کریں کہ اچھا مجھے رمضان کے بعد یہ کرنا ہے۔ جب تک انسان کا نظام نہیں ہوتا اور ایک ترتیب نہیں ہوتی، یا پھر یہ کہ بہت بڑا انسان نے کوئی بڑی چیز مقرر کی ہو کہ اتنا زیادہ کرنا ہے، تو زیادہ مقرر کرنے سے بھی انسان بسا اوقات ہمت ہار کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس لیے ایک ترتیب اس طریقے سے ہونی چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو 4 اصول بیان فرمائے ہیں، بہت اہم اصول ہیں، کہ سب سے پہلے تو وہ حضرت مولانا یوسف جہانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف جہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں وہ بات سنی تھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ پہلے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں وہ مواعظ وغیرہ پڑھے جاتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اصول بیان فرمائے ہیں، 4 ہیں، ان اصولوں کے مطابق اپنے انسان اپنا نظام مقرر کرے۔ پہلا نظام تو یہ ہے، پہلا اصول تو یہ ہے مشارطہ۔ فرماتے ہیں دیکھو مشارطہ ہے، مراقبہ ہے، محاسبہ ہے، مواخذہ ہے، 4 اصول ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ مشارطہ، شرط اپنے ساتھ مقرر کرو، طے کرو کہ مجھے کرنا کیا ہے، شرط کے درجے میں کرنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر گزارا نہیں، یہ کرنا ہی کرنا ہے مجھے، جس طرح مجھے کھانا کھانا ہے، جس طرح مجھے فلانا کام کرنا ہے، وہ کوئی بات نہیں، وہ دنیاوی ضرورت ہے، یہ میرے دینی ضرورت ہے، میری روح کی غذا ہے، یہ پہلے ہے۔ اس لیے کہ ہمیں اپنی جسمانی تکلیف اور کمزوری کا تو احساس ہوتا ہے، روح کی کمزوری کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ نظر نہیں آتی۔ مفتقی عثمانی صاحب کا ہم نے بیان سنا تھا، وعظ سنا تھا، وہ جو تحریری شکل میں جو پڑھا گیا تھا، جب وہ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے تھے تو ایک روز فرمانے لگے ناشتہ کیا ہے؟ کہ ناشتہ تو نہیں کیا۔ اچھا ناشتہ نہیں کیا؟ نہیں، تو سمجھے نہیں کہ وہ ناشتے سے کیا مراد لے رہے ہیں، ناشتے کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ نہیں میں وہ ناشتے کی بات نہیں کر رہا جو جسمانی ناشتہ ہے، میں تو روحانی ناشتے کی بات کر رہا ہوں۔ یعنی صبح کے معمولات یہ ہیں، یہ سمجھانے کا ایک انداز تھا کہ ہم جس کو کہتے ہیں ناشتہ جو جسم کی غذا ہے، کبھی روح کی غذا کی فکر کی ہے؟ روح کا ناشتہ ہے کہ صبح صبح اس کو طاقت مل جائے کہ صبح کے معمولات ہو گئے تو اب روح میں قوت پیدا ہو گئی، اب پورے دن کے انسان قوت سے گزارے گا، حفاظت سے گزارے گا، یہ صبح کے اذکار ہیں، صبح کی دعائیں ہیں، پورے دن کے لیے انسان میں روح میں ایک طاقت آ جاتی ہے، اب حق باطل میں انسان فرق کر سکے گا، اب کہیں فتنے میں مبتلا ہونے سے انسان اپنے آپ کو بچا سکے گا، یہ روح کی طاقت ہے۔ اعمال میں قوت ہوگی، نمازوں میں خشوع بڑھے گا، یہ سب چیزیں صبح صبح انسان نے روح کو غذا دے دی۔ تو بہرحال نمبر 1 تو یہ ہے کہ مشارطہ، انسان شرط کے طور پر اپنے لیے مقرر کر لے کہ مجھے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، فلانا مشغلہ ہے، نماز مجھے جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے تو یہاں ہوگی نماز، مجھے یہ پڑھنی، یہاں نماز پڑھنی ہے، پوری چیزیں جو انسان کی جو دن میں ایک نظام ہونا چاہیے، ایک مقرر نظام ہونا چاہیے، اس کے مطابق طے کر لے اپنی سہولت کو دیکھتے ہوئے۔ جب طے کر لیا 24 گھنٹے کا نظام، تو اب مثلا انسان عام طور پہ یہ ہوتا ہے، اچھا ٹھیک ہے کہ رات سے نظام شروع کرتا ہے،
تو رات کو سونے سے پہلے مجھے یہ کرنا ہے، فلانا عمل ہے، پھر اٹھنا ہے، جو بھی اس کی ترتیب ہوگی. دوسرے دن اب 24 گھنٹے گزار لیے، رات کو سونے سے پہلے اب دیکھ لے کہ اچھا یہ جتنا میں نے جو مقرر کیا تھا اس کے بارے میں ایک تو یہ کہ 24 گھنٹے میں اپنا مراقبہ مطلب نگرانی کرتے رہنا کہ میں کر رہا ہوں یا نہیں، میں نے کیا طے کیا تھا اور وہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، فلانے وقت میں کیا طے کیا تھا وہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو مشارطہ کے بعد دوسری چیز آتی ہے اپنی نگرانی کرتے رہنا، مراقبہ. یہ مراقبہ وہ اس دوسرے مفہوم میں نہیں، بلکہ یہ کہ اپنی نگرانی کرتے رہنا کہ جو میں نے طے کیا تھا اور جو شرط لگائی تھی اس کے مطابق عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اپنی انسان خود نگرانی کرتا رہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. انسان اپنی حالت اچھی طرح جانتا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں کر سکتا ہوں. میں 10 منٹ نکال سکتا ہوں، ہر ایک کو پتہ ہے کہ 10-15 منٹ میں نکال سکتا ہوں. اگر ابھی کوئی باتوں والا آ جائے یا کوئی اور مشغلہ آ جائے تو اچھا 10-15 منٹ کیا، میں آدھا گھنٹہ بھی آرام سے کوئی کسی کام کے لیے جانا ہو. لیکن اگر تلاوت کرنی ہو نہیں ٹائم نہیں ملتا، تسبیحات پڑھنی ہے تو ٹائم نہیں ملتا. بل الانسان علی نفسہ بصیر. ہم ہر ایک اپنی حالت کو جانتا ہے کہ وقت نکال سکتے ہیں، لیکن بس اتنا ہے کہ اہمیت کس چیز کی ہے. جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے، جو چیز انسان اہم سمجھتا ہے، اس کے لیے وقت نکال لیتا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. انسان اپنی حالت سے واقف ہے، چاہے وہ جو بھی بہانے کرتا رہے. یہ تو دنیا کا حال ہے، پھر آخرت میں بھی وہی ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. وہاں اس کے سامنے اس کو پتہ ہوگا کہ میں کیا کر سکتا تھا اور کیا نہیں کیا، وہاں پر بھی ہیرا بہانے پیش کرے گا. ولو القی معاذیرہ. بہرحال تو نمبر 1 ہے اپنے لیے انسان مقرر کر لے، طے کر لے. نمبر 2 ہے پھر اس کی نگرانی کرتا رہے. نمبر 3 ہے پھر سونے سے پہلے کا جو وقت ہے، یا جو بھی 24 گھنٹے میں وقت مقرر کیا ہے، اس وقت اس کا حساب لے لے. کتنا تھا، میں نے یہ کیا، فلانی چیز نہیں کی، اچھا ہو گئی تو اس پر شکر ادا کرے. یہ بھی ضروری ہے کہ شکر ادا کرے. لئن شکرتم لازیدنکم. جتنا اللہ نے توفیق دے دی تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اگر کچھ کمی رہ گئی ہے، وہی کمی جو بھی ہوا ہے اس پر حساب لے لیں. کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، کوئی کسی گناہ میں مبتلا تو نہیں ہو گئے، کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچا دی، کوئی خاص معاملہ تو پیش نہیں آیا. پورے دن کے انسان نے حساب لے لیا. اپنا حساب خود ہی لے رہا ہے. آخرت میں تو ہر ایک کو اپنا حساب نظر آ جائے گا، ہر ایک اپنے اعمال کو دیکھ لے گا. دنیا میں انسان اس کی عادت کر لے، موتوا قبل ان تموتوا. موت آنے سے پہلے ہی موت کے لیے مکمل تیار ہو جاؤ. جو آخرت میں نقشہ پیش کرنا ہے ابھی سے اپنے سامنے پیش کر دو. نامہ اعمال اپنا روزانہ انسان دیکھ لے کہ آج میں نے یہ کیا ہے. پھر جب محاسبہ ہو گیا تب اس کے بعد چوتھا مرحلہ ایک اور باقی رہتا ہے. وہ یہ ہے کہ اچھا جو کمی ہے اس کے لیے مواخذہ بھی ہونا چاہیے. خود اپنا مواخذہ انسان کر لے. وہی جو آخرت کا معاملہ ہے انسان دنیا میں روزانہ کر لے تو آخرت کا معاملہ صاف رہے گا انشاءاللہ. کہ اعمال طے بھی کر لیے، گناہوں سے بچنے کے بھی اور کرنے کے اعمال بھی. اعمال طے بھی کر لیے، اس کی مراقبہ نگرانی بھی کرتا رہا انسان. نگرانی کے ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد والا درجہ کہ اس کے بعد پھر حساب بھی لیتا رہا روزانہ کہ اچھا آج کیا تھا، کہ یہ گزشتہ جو 24 گھنٹے اس کا حساب پورا ہو گیا. اور پھر سونے کی دعا بھی بڑی عجیب ہے. جب انسان 24 گھنٹے گزارنے کے بعد جب سونے لگتا ہے تو کیا کہتا ہے، اللہم انی اسلمت نفسی الیک. اے اللہ میں نے اپنی کوششیں جو تھی وہ کر لی، اب اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں. اللہم انی اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک فوضت امری الیک رغبتاً ورہبتاً الیک. اس دعا میں یہی سکھایا ہے کہ دیکھو اب تو بس اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دو. دن کی کوششیں تو کر لی، کتنے کامیاب ہوئے ناکام ہوئے، اب اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہو. بہرحال اس کے بعد اخیری چیز، چوتھی چیز کہ مواخذہ، کہ فلانی کمی رہ گئی تھی، اچھا یہ عمل چھوٹا ہے، اس کے بدلے میں کوئی سزا ہونی چاہیے. اپنے لیے کوئی سزا ہونی چاہیے. اچھا آج میرے فلانا نفل چھوٹ گئے تھے، اچھا اس کے بدلے میں ڈبل. اوابین چھوٹ گئے تھے 6 رکعت، اچھا 12 رکعت پڑھوں گا آج میں. اس سے پہلے نہیں سونے والا 12 رکعت. تو دوسرے دن خود بخود یاد آ جائیں گے کہ نہیں اب 6 رکعت پڑھنی ہے، ورنہ 12 رکعت سونے سے پہلے تو اور مشکل ہوگا پڑھنا. تو اس وقت دل نہیں چاہ رہا آپ پڑھنے کا، اسے کہ اب تو سونے کا وقت آ گیا، پورے دن کے مشاغل سے فارغ ہو گئے، لیکن وہ رہ گیا ہے. تو یہی ہے روزانہ کے انسان اگر ترتیب بنا لے تو خود بخود انسان اس پہ آ جاتا ہے، روٹین پہ آ جاتا ہے اور پابند ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ تو تھا طریقہ کہ انسان اپنے زندگی کے معمولات کیسے مقرر کرے اور آگے کیسے چلے. اب جب 24 گھنٹے میں انسان نے مقرر کر لیا اور تھوڑا ہی مقرر کیا تھا
تو ظاہر ہے کہ انشاءاللہ پابندی ہو جائے گی، اور اس طریقے سے عمل کرنے میں، امام غزالی والے نسخے پر عمل کرنے سے اور زیادہ انشاءاللہ سہولت ہو جائے گی۔ اب آہستہ آہستہ کوشش کرے کہ اب میں بڑھاتا رہوں اس کو۔ ایک عرصے تک دیکھا، 1 مہینہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے کہ اچھا اب میری پابندی ہو گئی، اچھا اب تھوڑا سا وقت میں اور نکال سکتا ہوں، تو تھوڑا سا اور مقدار بڑھا لیں۔ درود شریف کی کچھ مقدار بڑھا لی، کچھ اور مقدار تلاوت کی بڑھا لی، اس لیے کہ وہ چیزیں ہیں کہ اچھا جو پابندی ہو گئی وہ تو ہو گئے، اب انسان اضافہ کر سکتا ہے، چلتے پھرتے کچھ پڑھ لیا، کچھ اور کوئی وقت نکال لیا۔ اب یہ ہے کہ جس کو بزنس میں بھی کہا جاتا ہے نا، کہ بزنس کے فیلڈ میں بھی ایک اور چیز تمام مراحل کے بعد آخری چیز ہوتی ہے کہ اس کو ترقی کیسے دینی ہے، ہمیں آگے کیسے بڑھنا ہے۔ جہاں ہے وہاں رہنا نہیں ہوتا کبھی بھی، ہمیشہ آگے بڑھنے کی، کہ اچھا اس کو اور بہتر کرنا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اور زیادہ بزنس کو بڑھانا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، اور چونکہ ہماری سوچ اس طرح چلتی ہے، انسانی سوچ کو تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اچھی طرح اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ہم جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اعلیٰ تجارت کا لفظ استعمال فرمایا، اس لیے کہ بعض الفاظ وہ ہوتے ہیں کہ انسان ذرا اس کی وجہ سے قریب آتا ہے سننے کے لیے، اچھا ہمارے کام کی بات ہو رہی ہے، تو بزنس کی بات ہو رہی ہے۔ هل ادلکم علی تجارۃ، میں تجارت والی ایسی تجارت بتاؤں، تنجیکم من عذاب علیم۔ مطلب یہ ہے کہ اب ہم اپنی سوچ میں یہ دیکھیں کہ دیکھو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مجھے 1 کے 70 مل رہے ہیں، یہاں اگر آخرت کے معاملے میں 1 کے 70 مل رہے ہیں تو کیوں چھوڑ رہا ہوں میں؟ کیا وجہ ہے کہ میں نماز بغیر مسواک کے وضو کے پڑھ رہا ہوں، کیوں 1 کے 70 نہیں لے رہا میں؟ سوچیں، اپنے آپ کو سوچیں، کہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ آخر کیا ہو گیا ہے کہ 1 کے 70 مل رہے ہیں تو میں کیوں نہیں لے رہا ہوں؟ کیوں میری نماز میں وضو جو ہوتا ہے اس میں مسواک نہیں ہو رہی؟ کوئی وجہ ہے، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی روک رہا ہے، کوئی مشکل کام ہے، کوئی کیا بہت گھنٹے لگتے ہیں؟ نہیں، وہی وضو ہے، آدھا منٹ چند سیکنڈ کے مسواک ہے، لیکن بس یہ کہ اچھا 70 گنا فضیلت بڑھ جائے گی۔ تو یہ جیسے پہلے بھی تذکرہ آ چکا ہے، چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، فضیلت اس میں بہت بڑھ جاتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو خود انسان اپنے آپ سے حساب لے اور اپنی نگرانی کرے۔ یہی ہے تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کہ یہ تجارت ہے انسان آخرت کے لیے، اصل تو یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ آخرت کی کمائی اور آخرت کی کھیتی ہی ہے، کہ انسان یہاں جمع کر لے جتنا کرنا ہے، اور وہاں کے لیے انسان اپنے لیے جتنا ذخیرہ ہو سکتا ہو حاصل کر لے۔ بہرحال لیکن پھر بھی یہ تو ہو گیا کرنے کی چیزیں جو ہمیں کرنی ہیں، لیکن رکاوٹ جو آتی ہے وہ کیوں آتی ہے؟ ہمیں ان اسباب پہ نظر کرنی ہے کہ ہمارے لیے اعمال کرنے میں، نیکی کرنے میں جو کسی وجہ سے ہم نہیں کر سکتے، اس کی کیا بنیادی وجہ ہے۔ وجوہات تو بہت سی ہیں، ظاہری وجوہات میں ہم دیکھیں تو 2 وجہ ہیں، اور ان وجوہات کی بھی اور وجہ ہیں۔ اصل یہ ہے کہ انسان کے لیے، انسان کو ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کو ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، اور دوسری چیز انسان جب زیادہ مشاغل اور دنیاوی مشاغل اور نعمتوں میں جب انسان رہتا ہے تو اس کی وجہ سے عام طور سے اعمال سے انسان پیچھے ہٹنے لگتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ہم اس پر غور کریں تو اس میں دونوں باتیں ہمیں مل جاتی ہیں۔ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء، ولیکن ان لوگوں کو برائیوں میں لے جانے کا ذریعہ کیا چیز بنی تھی؟ ولیکن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذکر، ایک وجہ، وكانوا قوما بورا، دوسری وجہ۔ یہ 2 وجہ اشارتاً ہمیں قرآن سے اور پھر دوسری جگہوں سے ہم قرآن و حدیث سے دیکھیں تو معلوم ہو جائیں گی۔ 2 بنیادی وجہ ہیں جس کی وجہ سے انسان اعمال صالحہ سے دور ہٹتا ہے۔ نمبر 1 کہ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، ایسے لوگوں میں انسان کا رہنا جو ویسے ہی برے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو ماحول جس کو کہتے ہیں، اور رات کے ہمارے ماشاءاللہ رات میں اس پر مستقل بات چلتی رہی، ماحول کہ اچھا ماحول انسان کو یہ بہت ضروری ہے۔ تو ایک تو ہے انسان کے لیے ماحول۔ رمضان میں وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی بڑی وجہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہاں پر ماحول مل جاتا ہے، اور یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، جب حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تھی تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خواہش تھی کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ انہوں نے حضرت معصوم مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تذکرہ کیا کہ ہم ایسی کوئی ترتیب بنائیں کہ خلفاء ایک جگہ جمع ہو جایا کریں۔
تو چونکہ حضرت مولانا مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقف تھے، کوئی کسی دنیا کے کسی علاقے میں کوئی کہاں رہتا ہے، کوئی کہاں رہتا ہے، اور ہر ایک کے مزاج میں مختلف، اور ہر شیخ کے ساتھ تو ایک جوڑ کی شکل تھی، وہاں پر سب جڑ جاتے تھے، لیکن اب کون آئے گا اور کیسے آئیں گے؟ تو حضرت مولانا مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ کو کوشش کا ثواب مل جائے گا. ان کے جملے بھی بڑے عجیب ہوتے تھے، آپ کو کوشش کرنے کا ثواب مل جائے گا. مطلب یہ تھا کہ یہ کام ہو نہیں سکے گا، آپ کوشش کر لیں گے تو کوشش کرنے کا آپ کو کوشش کا ثواب مل جائے گا. بہرحال حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خواہش تھی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کہ خلفاء کی ایک اجتماعی شکل ہو. وہ پوری طرح تو وہاں تو نہیں ہو سکا، اور اس وقت کے حالات بھی ایسے تھے، دور دور لوگ، حضرات بھی دور دور تھے، ان کی مشغولیتیں بھی اس قسم کی تھیں. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں یہ بات دیکھی کہ ان کے انتقال کے بعد پھر ایک کافی حد تک اجتماعیت کی شکل حضرت مولانا ابراہیم پانڈور جو ہیں ان پر لوگوں نے یعنی ان کو ذمہ دار بنا دیا. تو اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ اچھا ٹھیک ہے، تمام ایک ساتھ جڑ جاتے تھے. اب تو خیر وہ بڑے بڑے حضرات بہت سے رہے بھی نہیں، مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس کے علاوہ دوسرے بھی بعض حضرات تھے جو حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے مقربین میں تھے، ان کا انتقال ہوا. لیکن بہرحال ایک یعنی ان میں پھر بھی ایک اجتماعیت کی شکل باقی رہی، جو خانقاہی نظام تھا وہ باقی رہا. یہاں پر بس یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو خواہش تھی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد وہ سلسلہ جاری رہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نے کیا دعائیں کی ہوں گی ہم لوگوں کے لیے کہ ہم یہاں جمع ہو گئے. ورنہ بس اگر دیکھا جائے تو یعنی الحمدللہ ایسا ماحول جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں ہوا کرتا تھا، جو حضرت کی وجہ سے لوگ آ جایا کرتے تھے. میں اپنے بارے میں سوچوں، باقی حضرات اپنے بارے میں سوچیں، یہاں کیوں آئے؟ ہم اپنی اپنی دوسری جگہوں پر کہیں چلے جاتے، کہیں جا سکتے تھے. یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں ہوں گی، حضرت کی کرامت کہہ لیں، بہرحال جو بھی ہے. لیکن الحمدللہ یہ بہت بڑی غنیمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ماحول عطا فرمایا ہے جس میں اچھے ماشاء اللہ یعنی عبادت گزار اور یعنی ہر طرح کے ماشاء اللہ، جس کا پہلے بھی تذکرہ آیا تھا کہ یعنی صرف پرانوں کا ذکر نہیں، اگر دیکھا جائے تو ویسے تو ہر ایک شخص جو یہاں قرآن پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، اس کی برکات سے سب کو فائدہ ہو رہا ہے. لیکن ایسے حضرات ہیں، اب کسی کا نام تو نہیں لے سکتا میں، لیکن بہرحال یہ پرانے حضرات جنہوں نے ایک وقت گزارا ہے محنت اور مجاہدے میں، اور اکابر کے ساتھ وقت گزارا ہے، بزرگوں کے ساتھ وقت گزارا ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رب اشعث اغبر، بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے بال بھی بکھرے ہوئے ہوں گے، کپڑے بھی میلے ہوں گے، دیکھنے والے ان کو کوئی صاحب حیثیت نہیں سمجھتے. مطلب یہ ہے کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہیں، بالکل آگے نہیں بڑھتے، لیکن اور باہر کے اگر علاقوں میں دیکھیں تو بالکل وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا وہ بھی حالت ہوگی. اشعث اغبر، بال بھی بکھرے ہوئے، کپڑے بھی میلے، اور اگر کسی کے دروازے پہ جائیں تو مدفوع بالابواب، لوگ دھکے دے کے ہٹا دے جاؤ یہاں سے. ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ کے بارے میں کسی بات کی قسم کھا لے تو اللہ اس قسم کو پورا کر لیں. لوگوں کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کل بارش ہوگی تو ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیں. ایک صحابی تھے، ان کی بہن نے کسی اور کچھ عورتوں میں کچھ معاملہ ہو گیا اور کچھ مار دیا تو اس دوسرے کے دانت ٹوٹ گئے تھے. تو اب دانت جب ٹوٹ گئے تو اب عورتوں کی لڑائی تھی، پتہ نہیں کیا چیز سے ہوئی ہوگی، بہرحال دانت ٹوٹ گئے. جب دانت ٹوٹ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ آیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صحابی سے تمہاری بہن کا یہ دانت توڑنا ہوگا، اس کے بدلے میں قصاص ہے، قرآن کا حکم ہے کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، تو دانت کے بدلے میں دانت، قصاص ہوگا. ان صحابی نے کہا واللہ لا تکسر ثنیتها، قسم کھا لی اللہ کی قسم اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شریعت کا حکم ہے قصاص ہوگا، بہرحال یہ قسم کھا چکے نہیں ہوگا. حالانکہ جو دوسری طرف والے ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، جیسے عام معمول تھا کہ اچھا دیکھو معاف کر دو، نہیں معاف نہیں کرنا، جیسے غصے میں ہوتے ہیں تو معاف بھی نہیں کیا. ان سے آپ نے جب فرمایا انہوں نے قسم کھا لی. پھر جب ان کو بلایا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم معاف کرتے ہیں.
اور انہوں نے یعنی قصاص لینے سے وہ پیچھے ہٹ گئے کہ چلو ہم ان کے دانت توڑتے نہیں، اس سے اس کے بدلے میں یہ دے دیں اور ہم معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو انہوں نے قسم کھائی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم سن لی کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے بارے میں کسی بات کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال اس لیے میں بتا رہا تھا کہ یعنی الحمدللہ اس ماحول میں ہمارے پاس الحمدللہ ایسے لوگ ہیں جن کی برکت سے ہم یہاں عبادت میں کرنے میں دل بھی لگ رہا ہے اور ہمیں مزہ بھی آ رہا ہے، حضرت کی توجہات اور برکات اپنی جگہ پر، ماحول کی برکت اپنی جگہ پر، یہ چیزیں ہمیشہ نہیں ملا کرتی۔ اب یہاں پر ہم جو یہ چیز سیکھ رہے ہیں اس کو اپنے لیے اسی وجہ سے ابھی سے اپنے اوپر یہ چاروں چیزیں مشارطہ، مراقبہ، محاسبہ، یہ چیزیں اپنے لیے ابھی سے مقرر کرنی کہ مجھے کیا کرنا ہے رمضان کے بعد، اپنے لیے پہلے سے طے کریں۔ اس ماحول میں جو عزم کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت ہوگی، باہر آ جانے کے بعد انشاءاللہ اس کو پھر آگے انشاءاللہ جاری رکھ سکیں گے۔ تو ایک تو ہوتا ہے انسان کے لیے بنیادی چیز ماحول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، صحیح روایت ہے، مسلم شریف میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اونٹ جن کے پاس ہوا کرتے ہیں اور اونٹوں کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں ان میں بڑائی اور کبر زیادہ ہوتا ہے، صحیح حدیث ہے، اور جو بکریاں رکھتے ہیں ان میں تواضع اور پستی ہوتی ہے۔ عجیب بات ہے کہ اونٹ رکھنے والوں میں بڑائی اور بکریاں رکھنے والوں میں تواضع، اس کا مطلب ہے کہ جانوروں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ شراح نے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ دیکھو جانوروں کا بھی انسان پر اثر ہوتا ہے کہ کن کے ساتھ انسان رہتا ہے۔ جانوروں اونٹوں کے ساتھ رہ رہا ہے، اونٹ بڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، اس لیے کہ ان کو رکھنے کا طریقہ بھی اس طرح ہوگا نا، اس کو ڈانٹنا، اس کو، بکری کے ساتھ تو انسان نہ مار سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے، تو انسان کو ذرا جھک کر ہی رہنا پڑے گا اس کے ساتھ، اور اگر وہ بھاگ بھی گئی تو اچھا پکڑ کے ادھر لے آیا، لیکن مار تو نہیں سکتا جیسے اونٹ کو مار سکتا ہے، تو اس کے ساتھ نرمی سے ہی پیش آتا ہے، تو مزاج میں نرمی آ جاتی ہے، انسان کے مزاج میں نرمی آ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے انبیاء گزرے انہوں نے بکریاں چرائی ہیں، اونٹوں کا ذکر نہیں ہے، بکریاں چرائی ہیں۔ بلکہ سب کو واقعہ یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا امتحان لیا تھا، ایک کے بال نہیں ہوتے تھے سر پہ، اور ایک نابینا تھا، اور ایک کو برس کی بیماری تھی۔ ایک فرشتہ بھیجا کہ اچھا اس کے پاس جاؤ تمہیں کیا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بیماری سے مجھے شفا ہو جائے، اور ایک نے کہا اچھا مجھے اونٹ مل جائے، دوسرے نے کہا مجھے گائے مل جائے، تیسرے نے کہا مجھے بکری مل جائے۔ ان میں سے کامیاب کون ہوا تھا؟ بکری والا۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ وہ میں کامیاب ہوا تھا، اونٹ اور گائے والا نہیں، جو بکری والا تھا وہ کامیاب ہوا۔ آخر میں جب فرشتہ آیا تھا کہ اچھا یہ جب وہ غریب کی شکل میں آیا تھا، فقیر کی شکل میں آیا تھا اور مانگنے کے لیے کہ اچھا مجھے سفر میں تھا اور میرے اسباب ختم ہو گئے، آپ میری مدد کر دیجئے، تو پہلے اور دوسرے نے تو کہا نہیں ہم نہیں دیتے، ہمیں تو ضروریات بہت ہیں، ہمارے پاس کوئی زائد مال نہیں، ہم نہیں دیتے۔ تو اور اخیری والے نے کہا، جو بکری جس نے لی تھی اس نے یہ کہا کہ ہاں جو کچھ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہی دیا ہے، میں تو ایسا تھا، معذور تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل فرمایا، جو چاہیے لے لو، جو چاہیے لے لو۔ تو فرشتہ کہتا ہے نہیں میں صرف امتحان لینے آیا تھا۔ تو کامیاب بھی وہاں پر وہ ہوتا ہے جو بکری والا ہے۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ انسان کس کے ساتھ رہتا ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اس سے اثر تو ضرور پڑتا ہے۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ماحول دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بہت بڑا انعام ہے۔ جہاں پر بھی، مساجد میں صرف یہاں کی بات نہیں کر رہا، جہاں بھی ماحول اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، رمضان کی اپنی برکات ہوتی ہیں، ماحول کی اپنی برکات ہوتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہمیشہ اور سال بھر میں انسان کو وہ چیز نہیں ملتی۔ ہمیں بہرحال یہ تو خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے متعلقین، ہمارے اگر جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کن لوگوں کے ساتھ، ان کے دوست کون ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، اس لیے کہ یہ ماحول جو ہے انسان پر بہت زیادہ اثر کرتا ہے۔ تو ایک تو بنیادی چیز ہے انسان کے لیے رکاوٹ کے اسباب میں ایک تو ماحول ہے، اور دوسرا بڑا سبب انسان کا ہوتا ہے وہی وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ، کہ دنیا میں انسان کی راحت، زیادہ نعمتوں میں رہنا، اس لیے کہ پیسے زیادہ، راحت زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات لیٹتے تھے تو بستر آپ کا سخت ہوتا تھا، چادر ہوتی تھی، اس کو 2 تہہ ہوتی تھیں جس پر آپ سو جاتے تھے۔ مشہور روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے یہ کیا کہ یہ 2 تہہ ہیں تو اس کو میں نے ڈبل کر دیا تو 4 تہہ بن گئی۔ وہ کیا تھا، وہ ایک موٹا کپڑا ہوتا ہے، جیسے یہ چاول کی جو بوری ہوتی ہے اس قسم کا تھوڑا سا ذرا موٹا کپڑا ہوتا ہے، ٹاٹ جس کو کہتے ہیں، تو اس کو انہوں نے اس طرح کر دیا کہ وہ 4 تہہ بن گئی۔ وہ بھی کتنا نرم ہوا ہوگا، کوئی خاص نرم تو نہیں ہوتا لیکن تھوڑا زیادہ، عام دنوں سے زیادہ، تھوڑا سا زیادہ نرم ہوگا۔
اس طرح بچھا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے. صبح فرمانے لگے کہ آج کیسا بستر بچھایا تھا؟ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ وہی بستر آپ کا ہی تھا، بس اتنا تھا کہ ہم عام طور سے اس کو جو 2 تہہ ہوتی تھی اس کو اور ڈبل کر دیا تو 4 تہہ بن گئی تھی. یہ خیال کیا کہ آپ کو ذرا آرام ہو جائے گا. فرمایا نہیں، جیسے پہلے تھا اسی طرح رکھو، اس لیے کہ اس کے آرام دہ ہونے کی وجہ سے مجھے اٹھنے میں مشکل ہو رہی تھی. اب ہم اپنے بارے میں سوچیں، یہ کارپیٹ تو اس کے مقابلے میں بہت زیادہ نرم ہے اور اس پر ہمارے لیے سونا عام طور سے مشکل ہوتا ہے. ہمیں تو اس پر بھی بستر چاہیے. اور ہمارے جو میٹریس ہوتے ہیں، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سفر میں تقریباً 80 سال کی عمر ہے، اسفار میں ہیں، رات دیر ہو گئی، تقریباً 1 بجے یا 1:30 بجے کے قریب لیٹنے کا موقع ملا. جب سب چلے گئے تو اس لیے کہ رات کو عشاء کے بعد پھر کہیں واعظ تھا اور اس کے بعد فارغ ہوئے، تشریف لے گئے آرام کرنے کے لیے. بستر وہاں بہترین بچھا ہوا تھا. تو بستر بچھا ہوا تھا. جب سب چلے گئے تو جو میزبان تھے ان سے کہا اچھا یہ بستر ہٹاؤ، میں دیوبند سے اپنا بستر لایا ہوں، وہ بچھا دو. وہ کیا تھا؟ وہی سخت بستر تھا، وہ موٹی چادر تھی اور اس کا تکیہ جو تھا وہی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ چمڑا تھا اور اس کے اندر کھجور کے درخت کے جو چھال ہوتی ہے وہ بھری ہوئی تھی. وہی سنت کے مطابق یہ بستر ہے، یہ میں بستر اپنے دیوبند سے لایا ہوں، یہ بچھا دو. وہ بچھایا، اس پر سوئے اور تھوڑی ہی دیر سوئے ہوں گے. یعنی رات کی نیند تو انسان کو پورے دن کا تھکا ہو اور 80 سال کی عمر تقریباً، لیکن وہی 2 گھنٹے کچھ سوئے ہوں گے اور اٹھ گئے. اور اس کے بعد جو وہاں لیٹے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ مجھے آوازیں آنے لگیں. دیکھا کیا آوازیں ہیں تو پتہ چلا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ رات میں اٹھ کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آتا ہے وَلِجَوْفِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ، کہ آپ کے سینے سے آواز آتی تھی جیسے ہانڈی کی آواز ہو. بس وہ آواز سے میں نے پہلی مرتبہ، حدیث کے الفاظ تو میں نے ہمیشہ پڑھے تھے لیکن منظر دیکھنا وہ پہلی مرتبہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور رونے کی وجہ سے سینے سے آواز آ رہی ہے جیسے ہانڈی جب ابلتی ہے تو اس کی آواز آتی ہے. یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے کیا. اور مقصد یہ ہے کہ انسان جب دنیا کے راحت و آرام میں زیادہ ہوگا تو دین کے اعمال میں اور ان چیزوں میں سستی وغیرہ تو آنے لگے گی. تو ان چیزوں سے بہرحال ہمیں ان چیزوں کے احتیاط کی ضرورت ہے. اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور زیادہ واضح فرمایا کہ یہ جو انسان جو دین سے دور ہوتا ہے اس کو ایک بہت بہترین مثال سے سمجھایا، بہت بہترین مثال سے سمجھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو انسان جب اعمال کرتا ہے تو اس کے رکاوٹ ڈالنے والے شیطان بھی اس کے پیچھے لگا رہتا ہے. ان الشیطان ذئب الانسان، ویسے ہم لوگوں کے لیے رکاوٹ کے جو رکاوٹ ڈالنے والے ہیں شیطان ہے اور نفس ہے. نفس اور شیطان ہے، دونوں کی وجہ الگ ہے. شیطان جو ہے وہ ہمیں اعمال صالحہ میں رکاوٹ ڈالتا ہے اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ دوزخ میں آ جائیں. اس کا مقصد تو وہ ہے. اور قرآن میں اس کو بیان کیا گیا، میں کوشش کروں گا کہ یہ سب کو اپنے ساتھ دوزخ میں لے آؤں. تو قرآن میں اس کو بیان کر دیا گیا. تو شیطان کا اصل مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے جنت میں نہ چلے جائیں، میرے ساتھ دوزخ میں آ جائیں. یہ شیطان کا مقصد ہے. نفس جو ہے اس کا یہ مقصد نہیں ہے. نفس کا مقصد جو ہے وہ نفس لذت کا طالب ہے، راحت کا طالب ہے. اس کو ہر چیز میں لذت اور راحت اور مزہ چاہیے. اسی وجہ سے علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات چلی تھی، تذکرہ آیا تھا کہ انہوں نے جو قصیدہ لکھا تھا، بڑے اچھے قصائد ہیں وہ جس کا تذکرہ آیا تھا جمعہ کے روز انہوں نے جب یہ لکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی تو علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ایک بہت اچھی بات کہی ہے. فرماتے ہیں کہ النفس کالطفل، نفس کی مثال ایسی ہے جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے کہ وہ دودھ پیتا بچہ ہے لیکن جب اس کے دودھ چھڑانے کا وقت آتا ہے تو اس کو ماں رونے دیتی ہے لیکن اس کو دودھ نہیں پلانا، نہیں اس لیے کہ اس کو اب دودھ چھڑانا ہے، اس کو کھانے پر لانا ہے. تو اچھا دودھ پینا چاہ رہا ہے لیکن نہیں اب اس کو دودھ نہیں پلانا. اگر ماں اس پر ترس کھا کر اس کو اگر دودھ ہی دیتی رہے گی تو وہ دودھ ہی پیتا رہے گا اور غذا نہیں کھائے گا. اور بچے کو بھی ایسا لگتا ہے دیکھنے والے کو کہ اچھا ماں اس کو دودھ نہیں پلا رہی، بچے اس کو دودھ پینا ہے اور بھوک لگی اور دودھ نہیں پلا رہی. نہیں، وہ اس کو دودھ نہیں پلا رہی، وہ اس کی خیر خواہی کے لیے نہیں پلا رہی تاکہ وہ کھانے پہ آ جائے، اصل غذا پہ آ جائے. جب انسان اصل غذا کا مزہ چکھ لیتا ہے، اب ہمیں کوئی کہے کہ اچھا 24 گھنٹے صرف دودھ پہ گزارا کر لو تو ہمارے لیے مشکل ہے، اس لیے کہ ہم اب غذا کے عادی ہو گئے. اس وقت مہینوں انسان 1 سال یا جتنا بھی عرصہ انسان نے دودھ پر گزارا کیا،
لیکن بڑے ہونے کے بعد انسان 1 دن 2 دن 3 دن کوئی کہے کہ اچھا صرف دودھ پہ گزارا کر لو، تو ہم لوگوں کی عادت کی وجہ سے ہمارے لیے مشکل ہے، حالانکہ اس میں غذا بھی ہے لیکن عادت کی وجہ سے مشکل ہے۔ وہی فرماتے ہیں کہ اگر اس کو رہنے دے، ماں اس کو دودھ پلاتی رہے گی تو شب علی حب الرضا، تو اس کی تو جوان بھی ہو جائے گا لیکن رضاعت کی محبت اس کی چھوٹے گی نہیں۔ لیکن جب دودھ چھڑا دیتے ہیں اور غذا پر آتے ہیں تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ اچھی چیز ہے، اب دودھ پہ اس کو دوبارہ لے جانا چاہیں گے تو نہیں جائے گا۔ یہی ہمارے نفس کا حال ہے۔ وہ فرماتے ہیں نفس کا حال ایسا ہی ہے کہ نفس کو ایسا لگ رہا ہے کہ فلانے گناہ میں لذت ہے، نفس کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ فلانا عمل نہ کرنے میں راحت ہے، اس لیے کہ نفس مزہ کا طالب ہے۔ اس کو یہ دکھا دو کہ عبادت کرنے میں کیا مزہ ہے، اس کو یہ دکھا دو کہ اللہ کے سامنے سر رکھنے میں کیا مزہ آتا ہے، اس کو یہ دکھا دو کہ تلاوت کرنے میں کیا مزہ آتا ہے۔ یہ مزہ شروع میں نہیں شروع ہو جائے گا، لیکن بہرحال انسان جب عادی ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ والوں کا حال یہ ہوا کرتا تھا کہ بہت سے تو اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتے تھے کہ یا اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں مجھے نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، مجھے مرنے کے بعد تلاوت کرنے کا موقع مل جائے، ثواب نہیں چاہیے، بس اس کا جو مزہ ہے وہ اور چیزوں میں مزہ نہیں ہے۔ یہی ہے بہرحال کہ نفس کو انسان جب عادی کر دیتا ہے، اس نفس کو جب یہ پتہ ہے کہ اچھا آرام کرنے میں اور سونے میں مزہ ہے تو پھر وہ اسی کو مانگتا ہے، اس لیے کہ وہ مزہ کا طالب ہے۔ لیکن نفس کو اگر پتہ چل جائے کہ نہیں یہ فلانی نماز میں جو مزہ ہے، اللہ تعالیٰ کے جو قرب حاصل ہوتا ہے، تصور کرے انسان کہ یہ میرا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درود شریف کی شکل میں جب پیش ہوگا، یا میں نے فلانا عمل کر کے اپنے فلانے بزرگ کو پہنچایا اور ان کو ایصال ثواب کی شکل میں جب ہدیہ پہنچے گا اور وہ جب ان کو خوشی کے آثار ان کے چہرے پر ہوں گے، اس کا تصور کرے تو انسان کو پھر مزہ آنے لگے کہ نہیں مجھے یہ کام کرنا ہے، اب مجھے کرنا ہے، اور عادت سے انسان کی عادت ہو جاتی ہے اس چیز کی۔ بہرحال یہی ہے، عادت پر ہے انسان کہ اپنے آپ کو انسان کوشش کرے کہ اچھا اعمال صالحہ پر لے آئے۔ بہرحال رکاوٹ کے لیے نفس و شیطان، تو شیطان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے ان الشیطان ذئب الانسان، شیطان وہ انسان کا بھیڑیا ہے، شیطان انسان کا بھیڑیا ہے۔ جیسے اس زمانے میں بکریاں باہر لوگ لے جاتے تھے بکریاں چرانے کے لیے، تو بھیڑیے ولف جو ہوتے تھے، بھیڑیا ہوتے تھے، وہ حملہ کرنے کے لیے آ جاتے تھے، لیکن وہ بکریاں جب ایک ساتھ ہیں تو وہاں پر اس میں نہیں جائے گا، وہ بھیڑیا اس میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ اور بکری سینگ مار دے گی، کوئی کچھ کر دے گی اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو اس سے بھی تھوڑا سا ڈرتے تھے۔ تو اس لیے بھیڑیا جو ہے وہ انتظار میں رہتا تھا کہ بکریاں ایک ساتھ سب جا رہی ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ اچھا الگ سے کوئی بکری ہو اس کو میں پکڑ لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الشیطان ذئب الانسان، شیطان بھی انسان کے لیے بھیڑیے کی طرح ہے، شیر کی طرح نہیں کہ وہ مجمع میں حملہ کر دے گا، نہیں، وہ انتظار کرتا ہے، وساوس اس پہ ڈالتا رہے گا، اوپر سے کوشش کرتا رہے گا۔ جیسے بعض بزدل قومیں جو ہوتی ہیں اوپر سے بم پھینک کر چلے جاتی ہیں، تو آمنے سامنے لڑائی کی ہمت نہیں ہوتی جن لوگوں کی، تو شیطان بھی اس طرح اوپر سے تو وسوسے ڈالتا رہتا ہے، شیطانی حرکتیں کہ اوپر سے وسوسے ڈالتا رہتا ہے، لیکن باقاعدہ حملہ کرنا یہ کب کرے گا؟ ان الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم، جیسے بھیڑیوں کا بکریوں کے لیے وہ بھیڑیا ہوتا ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو وضاحت فرمائی 3 طرح کے الفاظ استعمال کر کے، وہ ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ فرمایا کہ یأخذ الشاذہ والقاسیہ والناحیہ، بھیڑیا جو ہے وہ بکریوں پر جب حملہ کرتا ہے تو 3 قسم کی بکریوں پر حملہ کرتا ہے، بس اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ سمجھا دیا۔ 3 قسم کی بکریوں پر حملہ کرتا ہے، شاذہ اور قاسیہ اور ناحیہ۔ ایک بکری وہ ہوتی ہے جو توجہ نہ دینے کی وجہ سے، بے توجہی کی وجہ سے الگ ہو جاتی ہے، اچھا ٹھیک ہے وہ کاری دوسرا مجمع وہاں جا رہا ہے بکریوں کا، اور یہ بالکل یعنی جیسے بعضوں کا ہوتا ہے دھیان نہیں دیتے، وہی ہماری مثال کہ ٹھیک ہے سب لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اچھا میں نے اتنا دھیان ہی نہیں دیا، ٹائم ہی نہیں دیکھا تھا میں نے، تو دھیان نہ دینا، سب کر رہے ہیں ایک عمل کر رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے انسان اپنے کام میں لگا ہوا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے تو چائے پی رہا ہے، سب چلے گئے، سب چھوڑ کے چلے گئے، سحری کا وقت بھی ختم ہو گیا، لیکن ایک شخص بیٹھے نیچے بیٹھے چائے پی رہا ہے، مثال صرف دے رہا ہوں، ایسا ہوتا نہیں، لیکن اب بے توجہی جس کو کہتے ہیں بے توجہی، کہ یعنی سب لوگ کام میں لگے ہوئے ہیں، ایک فجر سے پہلے کا وقت ہے، وہ تو اصل نزول رحمت کا وقت ہے، قبولیت دعا کا وقت ہے، لیکن بے توجہی سے انسان دھیان نہیں دیا، ایک تو یہ ہوتا ہے بے توجہی۔ تو فرمایا کہ دیکھو ایسے موقع پر شیطان حملہ کر سکتا ہے، اپنے آپ کو مجمع نیک مجمع کے ساتھ رکھو، الگ نہ ہو جاؤ بے توجہی کی وجہ سے۔ کبھی انسان نیک مجمع سے اور صلحاء سے الگ ہوتا ہے، کیوں؟ القاسیہ، ایک بکری ہے، اس کو گھاس نظر آ رہی ہے یہاں پر،
یہاں پر سب بکریاں گھاس کھا رہی ہیں، وہاں تھوڑا دور دیکھے تو اچھی والی گھاس ہے، اچھا ذرا وہاں چلے جاتی ہے وہ، اور وہاں سے پھر آگے دیکھا، اچھا اور اچھی والی گھاس وہاں سامنے نظر آ رہی ہے، اور آگے چلے جاتی ہے۔ یہ انسان دنیا کی تلاش میں کہیں دور چلا جاتا ہے، کہیں دنیا کی تلاش میں انسان دور چلا جاتا ہے کہ یہاں پر ہے، گزارا ہو رہا ہے، لیکن فلانی جگہ پر اگر میں جاب کر لوں تو زیادہ اچھے پیسے مل جائیں گے، اور وہاں پر یہ نہیں دیکھتا کہ وہاں مسجد ہے یا نہیں ہے، وہاں ماحول ہے یا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اچھا جاب اچھی مل جائے گی۔ وہی بکری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے جو مثال دی ہے وہ بالکل ہم پر بیٹھتی ہے کہ بسا اوقات دنیا کے کسی نفع کے خاطر انسان کسی ایسی جگہ چلا جاتا ہے جہاں اس کو وہ حفاظت والا ماحول نہیں مل سکتا، تو شیطان ایسی جگہ پر حملہ کر لیتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ تیسری قسم کی بکری وہ ہوتی ہے جو مجمع میں نہ رہنے والی بکریوں میں 3 قسمیں بتائی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ بے توجہی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے، دوسرا ہوتا ہے چارے کی تلاش، یا جن سے انسان ہوتا ہے روزی کی تلاش میں یا زیادہ پیسوں کی تلاش میں، اور تیسری وہ بکری ہے جس کو اپنے جو ریوڑ ہے، جو بکریوں کا جو مجمع ہے، اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، مناسبت نہیں ہے، انسیت نہیں ہے۔ یہ ہم لوگوں میں ایک بڑی وجہ پائی جاتی ہے کہ ہم بسا اوقات اپنے آپ کو یہ سمجھتے نہیں، نیک لوگ بیٹھے ہوئے، ہم کہاں ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ کہاں بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ چیز بچپن سے الحمدللہ ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا اور ہمیں ماحول ملا ہے، ورنہ بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے، اور اس میں قصور ہم اپنا بھی، ہمارے لوگوں کا بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں طرف کا قصور ہوتا ہے کہ عام بیچارے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں بچپن میں وہ بڑوں سے اور امام سے اور علماء سے عام طور سے ملتے نہیں، یہ سوچتے ہیں تو بڑے لوگ ہیں، ہم کہاں ان سے جا کر ملیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، والدین کی اور بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے چھوٹوں کو بچپن ہی سے عادی کریں کہ وہ بڑوں کی علماء اور صلاحاء سے ملاقات کیا کریں، ان کی مجلس میں جایا کریں، تو ایک مناسبت اور انسیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ورنہ ہمیشہ انسان اپنے آپ کو یہ سمجھ نہیں تو یہ بڑے لوگ ہیں، یہ بزرگ لوگ ہیں، بس شیطان اس طریقے سے ہٹاتا ہے کہ نہیں ان سے کہاں، یہ تو بہت مصروف لوگ ہیں، ایسے یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے انسان بات نہ کرے، کسی سے بات نہ کرے، ان کا وقت نہ لے، کچھ نہ کرے اگر بہت زیادہ لحاظ ہے، لیکن اس مجمع کو تو نہ چھوڑے جس کا ذکر آیا تھا کہ ہم القوم لا یشقى جلیسهم، ایسے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ تو بہرحال یہ 3 وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو کبھی کبھی صلحاء سے، نیک لوگوں سے دور کر لیتا ہے، یا تو کبھی غفلت اور سستی کی وجہ سے، کبھی ہوتا ہے کہ انسان دنیا کی تلاش کی وجہ سے، دنیا کی روزی ہے، جو بھی وجوہات ہوں، دنیا کی ضروریات کی وجہ سے یا سہولتوں کی وجہ سے، یا تیسری وجہ ہوتی ہے کہ انسان ان سے انسیت نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ وجوہات ہوتی ہیں جب انسان الگ ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ایسے موقع پر انسان پر حملہ کرتا ہے۔ یہ اس لیے بتایا کہ ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ حاصل یہ ہے کہ بہرحال یہ ماحول قیمتی چیز ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہم باہر جانے کے بعد ایک تو اپنے لیے اپنا نظام اور اپنے اعمال مقرر کریں کہ یہ مجھے کرنا ہے، اور وہ ترتیب بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کریں کہ ہر جگہ ہمارے لیے جو سال بھر جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں پر ہمارے لیے کوئی ماحول ایسا بن جائے۔ 1-2 ساتھی ہیں، اچھا ٹھیک ہے ہم کچھ جمع ہونے کی کوئی ترتیب کر لیتے ہیں، تھوڑا سا مل کر، اچھا ٹھیک ہے کچھ تعلیم کر لیں گے، کچھ ذکر کا جو تسبیحات پڑھنی ہے، کچھ معمولات ہیں، کچھ تلاوت مل کر لیں۔ وہ نہ ہو سکے، اچھا ٹھیک ہے، یا کچھ وقت ویسے بھی ضروری ہے کہ گھر میں بھی انسان ماحول بنائے کہ گھر والوں کو اور عورتوں اور بچوں کو بھی ماحول چاہیے، وہاں پر بھی انسان تلاوت کا کوئی وقت ہو۔ اسی وجہ سے احادیث میں آتا ہے کہ جب انسان فرض نماز پڑھے تو نفل گھر جا کر پڑھے، گھر جا کر نفل پڑھے گا تو وہاں ماحول بنے گا۔ تو گھر میں ماحول بنائے، اپنے ساتھیوں میں ماحول بنائے، تاکہ جن لوگوں کے ساتھ انسان کا اٹھنا بیٹھنا ہے اور ان کے ساتھ وقت گزرتا ہے، تو وہ ایسے لوگ ہوں جس کے ساتھ انسان کو عمل سے رکاوٹ نہیں بلکہ عمل کرنے میں انسان کو اور قوت ملتی رہے۔ تو اصل تو انسان کو اپنا کرنا ہے، لیکن کوشش کر لے کہ ماحول بھی ایسا بنا لے تاکہ انسان کو قوت بھی ملتی رہے، اور ساتھ ساتھ جس کو کہا تھا شروع میں تذکرہ آیا تھا کہ یہ کوششیں ہیں، ساتھ ساتھ دعا کا بھی اہتمام کرتے رہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہوگی۔ یہ ایام ہیں، اس میں انسان اپنے لیے ایک عزم کر لے اور دعا کا اہتمام کر لے، تاکہ اب سے لے کر آئندہ کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ اچھا اب ہم یہ کہیں کہ اچھا ہمارے معمولات نہیں رہے بلکہ متروکات ہو گئے۔ نہیں، اب معمولات انشاءاللہ معمولات ہی رہیں، اور اس پر انسان انشاءاللہ ترقی کرتا رہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اچھا